السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، اسلامی گھرانے میں پیدا کیا اور اسلام والا ماحول ہم سب کو نصیب فرمایا۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایمان والا ہونے کے اعتبار سے جو تقوی اور عبادت کا شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے تھا اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے تھا اور گناہوں کی نفرت اور نحوست ہماری نگاہوں میں، ہمارے دل میں ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانے میں، یار دوستوں میں اور سہیلیوں میں اور اسی طرح گلی محلوں میں کسی نہ کسی اعتبار سے، تجارت میں، دکان میں، بزنس میں، کہیں نہ کہیں ہم سے حق کسی نہ کسی کا تلف ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی کا حق ہم مار لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی خطا ہم سے سرزد ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کے اعضاء غلط چل جاتے ہیں، نگاہیں غلط دیکھ لیتی ہیں، زبان غلط چل جاتی ہے، غلط فیصلے کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کے سارے گناہ یہ ایسے ہیں کہ انسان کو برباد کر کے ڈال دیتے ہیں، انسان کی زندگی کا نور ختم کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے انسان کی زندگی دن بدن تنگ ہوتی رہتی ہے، پریشانیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے، مصیبتوں میں وہ اکڑتا چلا جاتا ہے، ہر وقت ہر ٹائم کوئی نہ کوئی آفت اس پر آ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں دنیا پہ، اس دھرتی پہ بوجھ ہوں، وہ تنگ آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، اگر اس طرح کی کیفیت آپ کو پیدا ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے تو آپ اس کا اہتمام کیجئے اور اللہ رب العزت سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ اس طرح سے آپ تہجد کے وقت میں سب سے بیسٹ ٹائم 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھیں۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تہجد کے وقت اٹھیں، 4 رکعت نماز تہجد کی پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھیں اور نیت کریں کہ اے اللہ، میں صلاۃ التوبہ کی نیت کرتی ہوں یا نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے تیری رضا کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح کے الفاظ کہہ کے نیت کر کے آپ نیت باندھ لیں۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد یہ سورت 3 دفعہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جس طرح نماز پوری کرتے ہیں، نماز پوری کر دیں۔ رکوع سجدے کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت سے رو کر، گڑ گڑا کر، نادم و شرمندہ ہو کر تہجد کے وقت میں آپ دعا کریں۔ دیکھیے، بندہ زندگی بھر اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت خود گناہگار بندوں کو تلاش کرتی ہے کہ کون ہے رحمت مانگنے والا، کون ہے برکت مانگنے والا، کون ہے پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے والا، کون ہے مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے والا کہ میں اس کی نجات عطا کر دوں، میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ بہترین وقت ہے، صلاۃ التوبہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بہتر تہجد کا وقت آپ 2 رکعت 4 رکعت تہجد کے پڑھ کے نیت اور صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے رب سے مانگیں، رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور اللہ رب العزت سے آئندہ کے لیے کبھی گناہ نہ کرنے کے لیے عزم کریں، پکا ارادہ کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر روئیں اور اسی طرح اپنے نفس پر ملامت کرے کہ ہائے تو نے یہ کیا کر دیا، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، شیطان کے شر سے پناہ چاہے۔ اللہ رب العزت سے آپ اس طرح سے دعا کریں گے، آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ کتنی بھی بڑی مشکل اور پریشانی آپ کی ہو، آپ بس صرف اس طرح سے دعا کیجئے، اللہ رب العزت آپ کو ضرور مصیبتوں سے نکال دے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔